اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا۔ مجھے مل گئی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی
کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا رب العالمین سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا دونوں عالم کے داتا، ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، غیب کے جاننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اکرم روئے زمین پر رب قدیر مالک وحدہ لا شریک کے خلیفہ اعظم، اس کی قدرت کے مظہر عتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد انفاس امتی۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور آپ نے اس طرح کی حدیث پڑھی بھی ہیں اور علماء کرام سے سنی بھی ہیں۔ ٹھیک چل رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ فرض ادا کریں تو اللہ 70 گنا ثواب زیادہ فرما دیتا ہے، اور نفلی عبادت کریں تو اللہ اس میں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بدعمال جو ساری سال بدعملیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ماہ مبارک ماہ رمضان کا چاند نکلتے ہی توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز تراویح ادا کی، دن میں روزہ رکھا، یہ رب کا فضل و کرم احسان عظیم ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے تھے، اللہ تابعین تبع تابعین سے سوالات ہوتے رہے اور وہ جوابات سے نوازتے رہے۔ امام الائمہ سراج الامہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات ہوئے، آپ نے جوابات سے نوازا۔ اور آگے بڑھتے چلے آئیے، یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کی تصنیف جس کا فتح وردیہ نام ہے، جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ سوالات جو حضرت سے کیے گئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ و رضوان نے جو جوابات دیے ہیں، اس کے مجموعے کے نام فتح وردیہ ہے۔ آپ فتاوی فیض الرسول دیکھیے، اور ابھی یہ تازہ مطبوعہ کتاب سرکار بندہ نواز محبوب رب ذوالمنن سرکار خواجہ سید مصباح الحسن چشتی پھپوندوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی مبارکہ کا مجموعہ فتاوی مصباحیہ، وہ بھی اسی کا مظہر ہے کہ ان اللہ کے محبوب بندوں سے سوالات ہوتے رہے، وہ جوابات دیتے رہے۔ تو گویا سوال و جواب کا سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے،
اور یہ بڑا مفید سلسلہ ہے۔ تو بہرحال میرے احباب کی خواہش تھی کہ یہ پروگرام رمضان شریف کا مہینہ لائیو چلے اور کچھ سوالات ہوں، کچھ آپ جواب دیجیے۔ تو آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر بھون شریف کا یہ آبائی غلام اور اسی بارگاہ علم و فضل سے وابستہ گہوارہ علم و ادب جامعہ سمدیہ کے طلباء کا خادم کچھ دیر آپ سے مخاطب ہے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ سوالات کریں گے اور بہت سے سوالات الحمدللہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب حاضر کیا جائے گا، اور کسی سوال کا جواب ذہن میں حاضر نہ ہوا تو انشاءاللہ مطالعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت کر دیں گے۔ آئیے ایک بار بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضیٰ و ولیک المجتبیٰ و امینک علی وحی السماء وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دلفراز احمد محبوبی، متعلم جامعہ مخدومیہ سراج العلوم جاج مئو سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کی طبیعت خراب ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، مگر اس کے گھر والے اسے روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، تو جو روزہ رکھنے سے روکے ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ، کیا نام ہے ان کا؟ دلفراز صاحب۔ ہمارے دلفراز صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ گھر میں ایک مریض ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے، اہل خانہ اس کو منع کر رہے ہیں، تو منع کرنے پر گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ جواب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی کی شریعت بڑی پیاری شریعت ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا یسروا ولا تعسروا، بندوں کے لیے آسانی فراہم کرو، سختی فراہم مت کرو۔ قرآن کریم نے بیماروں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں، تکلیف ہے، مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے یا کمزوری کی وجہ سے قوت برداشت نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں، یہ رخصت حاصل ہے، اور رمضان کے بعد اس روزے کی وہ قضا کر لیں۔ لہذا اگر مرض کی وجہ سے اہل خانہ منع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں منع کرنے پر وہ گناہ گار نہیں، چونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ جناب مبشر نوری صاحب اتر دیناج پور بنگال سے ہیں، یہ مفتی سوال صاحب کیے ہیں۔ جی حضور۔ آج کل کچھ لوگ ارد گرد سر کے ارد گرد دائیں بائیں بال کاٹ لیتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بال کاٹنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے مفتی مبشر صاحب ہیں جو اتر دیناج پور بنگال سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آج کل نوجوان طبقہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہے، وہ بیچ میں بال بنائے رہتے ہیں، آت پاس سے کاٹ لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایک بار آستان عالیہ چشتیہ رفیقیہ ڈیرہ پور میں عرس شریف کا موقع تھا اور سوال و جواب کی محفل ہو رہی تھی۔ میرے استاد گرامی وقار علامہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب قبلہ قادری بلرام پوری دامت برکاتہ العالیہ والقصیہ اس میں جلوہ بار تھے اور ان کا یہ شاگرد جوابات دے رہا تھا۔ تو ایک صاحب نے ہی سوال کیا تو میں نے منع کیا کہ یہ اسلامی روش کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے مزید افادہ کیا اور فرمایا کہ چنگیز اور ہلاکو جو بہت بڑی ظالم گزرے ہیں، اسلام مسلمین کے دشمن گزرے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا، ان کی فوج کی نشانی تھی اس طرح کے بال کٹوانا۔ تو چونکہ یہ غیروں کی نشانی ہے، غیروں کی علامت ہے، اسلام کے دشمنوں کی نشانی تھی، اس سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ ان کی فوج ہے، لہٰذا اس طرح کے بال کٹوانا یہ جائز تو نہیں ہے، لہٰذا کٹوانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کاٹنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، تو اسے ایسے بال کاٹنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے، مسلمان کو داڑھی منڈوانا بھی حرام ہے، اور مسلمان کسی داڑھی کسی مونڈ رہا ہے تو اس کا یہ فعل مونڈنا بھی حرام ہے، اور داڑھی مونڈنے میں جو پیسہ کمائے وہ مال حرام ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ مفتی زید صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، جی، دوسرے شخص نے اس کو ترغیب دلائی کہ روزہ رکھا کرو، تو اس نے کہا روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا کہنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے مفتی زید رضا صاحب یہ لکھیم پور کے رہنے والے ہیں، جامعہ سمدیہ کے بڑے اچھے فارغین میں ہیں، عالم فاضل اور افتاء میں بھی فراغت حاصل ہے، اس وقت وہاں تعلیم دے دوں، سوال کیا ہے
کہ کسی نے کہا بھائی روزہ رکھا کرو، اس نے جواب میں کہا روزہ وہ رکھے جس گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ روزے کی استخفاف، روزے کی اہانت ہے اور یہ کفر ہے۔ جس نے یہ بولا ہے اس پر فرض ہے وہ توبہ بھی کرے، کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان بھی ہو، اور اگر بیوی والا ہے تو دوبارہ نکاح بھی کرے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، حضور اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں حکومت ہند کا کہنا ہے کہ آپ لوگ 1 میٹر کی دوری بنائے رکھیں اور نماز میں بھی آپ اس کا خیال رکھیں، تو کیا نماز میں 1 میٹر کی دوری بنا کر جماعت سائل کو نے بتا دیا سائل نہیں؟ یہ آن لائن ایک سوال آیا ہے کہ اس بار لاک ڈاؤن کا قانون نافذ ہے اور سماجی دوری بنائے رکھنے کا قانون نافذ کیا گیا ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں اور نماز میں بھی آپ اسی طرح کھڑے ہوں۔ بلکہ بعض مقامات سے میرے پاس فون آئے کہ 2-4 لوگ ہی تھے مسجد میں، لیکن وہ متصلاً کھڑے ہوئے تھے تو پولیس نے جا کر ان پر سختی کی اور مار پیٹ کی نوبت آ گئی کہ آئندہ اگر آپ نہ مانیں اور فاصلے سے کھڑے نہ ہوئے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کر دیں گے۔ اب جب آپ ملاحظہ فرمائیے، اگر کسی جگہ اس طرح کے حالات درپیش ہیں کہ فاصلے کے ساتھ نہ کھڑے ہونے پر انہیں زد و کوب کا، مار پیٹ کا، مقدمات میں ماخوذ ہونے کا خطرہ و اندیشہ لاحق ہے، تو ایسے مقام پر اس طرح کھڑے ہونے کی شرعاً اجازت ہوگی۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو کی ہر موقع پر وہ رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں ایسے حالات پیدا ہو جائیں وہاں اس کی اجازت ہوگی اور نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ طرح سے صف یعنی مل کر کھڑا ہونا یہ نماز میں واجب ہے، لیکن یہ نماز کے داخلی واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر اس مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے تو گویا نماز کے داخلی واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ بھی نہیں رہا ہے، شرعاً ایسی مجبوری میں اجازت ہوگی اور نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، اور مکروہ تحریمی نماز بھی نہیں ہوگی اور ایسا کرنے پر وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں اس کی ضرورت نہ ہو تو وہاں سرکار کی سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اٹاوا سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، حضور کیا مومن اور مسلمان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہے؟ ایک سوال کیا گیا ہے کیا مومن و مسلمان، مومن و مسلم میں تو کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا جب فرق تھا، اور فرق یوں بیان کیا کہ آسان لفظوں میں کہہ دوں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ لیکن اب اس وقت مومن و مسلم دونوں مترادف ہیں، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے، اس وقت دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چلیے ایک صاحب، کیا تراویح کی نماز 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ کیا گیا کہ 20 رکعت تراویح ہیں، کیا 4 کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو 2 کر کے پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر کسی نے 4 رکعت کر کے نماز ادا کی اور ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مولانا عادل صاحب بہرائچی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کی نقصیر پھوٹ جائے تو اس سے روزے میں کیا کوئی فرق؟ یہ مولانا عادل صاحب بہرائچی جو اس وقت ضلع چھترپور میں مقیم ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے اگر حالت روزہ میں کسی کی نقصیر پھوٹ جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب ملاحظہ فرمائیے، اگر نقصیر پھوٹ گئی اور ناک سے خون باہر بہا تو صرف اتنا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ اس طرح نقصیر پھوٹی کہ خون اندر چلا گیا اور حلق میں پہنچا، مزہ خون کا حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مولانا ظفر اقبال صاحب فتح پور جی، انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس 4 تولہ سونا 2 تولہ چاندی ہے تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں ادا کرے گا؟ آپ نے حضرت مفتی ظفر اقبال صاحب فتح پوری کا سوال سنا۔ اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا 2 تولہ ثانی ہے، 2 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ اب وہ شرعاً مالک کے نصاب ہے اور زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ سونا چاندی دونوں کی قیمت لگا لے، قیمت لگانے کے بعد میں 1000 پر 25، 1 لاکھ پر 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، فی زمانہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، مثلا سیاہی ہے، نیل پالش ہے، رنگ و روغن ہے، دوائیاں ہیں، اسپرے ہے، تو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے
الکحل آمیز دوائیاں، پہلے ہمارے علماء نے ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جب حکماں ناپید جیسے ہو گئے اور انگریزی دواؤں پر ہمارا انحصار ہو گیا، اب انگریزی علاج کے علاوہ کوئی چارہ کار ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، لہذا اس وقت شرعی حاجت درپیش ہے، لہذا الکحل آمیز دوائیاں پینا، ان کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور یوں ہی الکحل جیسے سیاہی وغیرہ، یہ بھی ضرورت ہی میں داخل ہے، اگر اس میں الکحل رہتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، اگر رہتا ہے تو وہ بھی حاجت ہی میں ہے، لہذا اس سیاہی کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مثال کے طور پر مسجد میں عصر کی جماعت 5 بجے ہوتی ہے، تو ہم مسجد کی جماعت سے پہلے اپنی جماعت گھر پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس وقت کے حالات تو کچھ اور ہیں، اگر ایسے حالات نہ ہوں تو جماعت واجب ہے، جماعت واجب ہے، اور مسجد کو آباد کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو گھر نماز مت پڑھیے، مسجد جا کر نماز پڑھیے اور باجماعت پڑھیے، مسجد میں جماعت قائم کیجیے۔ اور اگر اپنے گھر پر پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مسجد کی اذان ہونے کے بعد آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ پھر بھی اگر کسی نے وقت شروع ہو جانے کے بعد نماز پڑھ لی تو نماز فاسد و باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کیا ایک امام 2 جگہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، ایک امام 2 جگہ یا 3 جگہ یا 5 جگہ اس طرح پڑھا سکتا ہے۔ 5 جگہ پڑھانا چاہتا ہے تو 4 تراویح، 4 رکعت پڑھا سکتا ہے، کہ 4 یہاں پڑھا دے، 16 دوسرا امام پڑھا دے، 4 دوسری جگہ 4 میں اس نے قرآن شریف پڑھ دیا، 16 کسی نے سورہ تراویح سے الحم ترا سے پڑھا دی، اس طرح پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح پڑھانا چاہے کہ 20 یہاں پڑھا دے پھر 20 جا کر وہاں پڑھائے تو اس طرح نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھا دینے کے بعد سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اب جو بات وہ پڑھے گا وہ خالص نفل ہوگی، لہذا اب کیا ہے، اس کو وہاں امامت تراویح کی امامت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلیے، ایک صاحب مجھے مولانا ظفر اقبال صاحب نے ہی سوال کیا ہے، جو پیسہ لڑکی کے جہیز کے لیے بینک میں جمع کیا گیا ہے، جی، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور اگر ہے تو کون ادا کرے گا، ماں باپ ادا کریں گے یا اس لڑکی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے؟ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بچی کے جہیز کے لیے کچھ روپیہ جمع کیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس پیسے پر زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ ابھی جس باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اکٹھا کیا ہے اسی کے ملک میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ جب تک جہیز میں بیٹی کو دے نہیں دے گا یہی اس کا مالک ہے، لہذا اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور بیٹی پر نہیں بلکہ اس کا مالک باپ ہے، یا جس نے جمع کیا اس کی ماں نے یا اس کے بھائی نے، جس نے پیسہ جمع کیا ہے جس کی ملکیت میں ہے اسی پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ تراویح میں قرآن کریم کا کچھ صفحہ پڑھا، اس کے بعد کچھ صفحے بیچ کے چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد والے جو صفحات تھے اس کی تلاوت کی، تو نماز تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر قرآن کریم سنا رہا تھا حافظ، اگر اس نے کیا کہ بیچ میں کچھ صفحات چھوڑ کر پڑھے تو پھر ختم قرآن کریم مکمل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن میں کچھ نقص آ جائے گا۔ یہ مولانا فرحت صاحب نے ایک سوال کیا ہے، جی، کیا روزے کی حالت میں ناک میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کان میں بھی تیل ڈالنے کے بارے میں، تیل اگر ڈالا جائے تو اس سے روزے میں کوئی خلل ہوگا یا نہیں؟ آپ نے سوال سنا، عزیز گرامی حضرت مولانا فرحت حسین صاحب قبلہ قادری محبوبی، یہ دعوت اسلامی کے ایک بڑے مبلغ اور ایک بڑے عہدیدار ہیں، ماشاءاللہ دین و سنت کی خدمت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے خود جانتے ہیں مسئلہ، آپ کے افادے کے لیے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ناک یا کان میں تیل ڈال لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب ملاحظہ کیجیے، اگر حالت روزہ میں ناک میں تیل ڈالا یا کان میں تیل ڈالا تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب نے اور سوال کیا، حضور کی سینیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ اس میں 60 یا 70% الکوہل رہتا ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر سینیٹائزر کا استعمال کر رہا ہے تو
تو کیا روزے میں کوئی خرابی لازم آئے گی؟ آپ نے سوال سن لیا، سینیٹائزر سے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کا استعمال کیسا ہے، تو جواب ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت سینیٹائزر کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ بطور علاج اور بطور دوا ہو رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ استعمال کیا جائے، اس لیے کہ آپ ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہیں، اور اگر گرم پانی سے دھوتے رہیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ سینیٹائزر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جراثیم مر جائیں اور آپ جراثیم کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ یہ کام صابن سے بھی چل سکتا ہے کہ آپ گرم پانی اور صابن سے خوب رگڑ کے ہاتھ دھو دیں، انشاءاللہ جراثیم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کیا جائے۔ پھر بھی اگر بطور دوا و علاج کسی نے اس کا استعمال کر لیا تو ناجائز و حرام اور گناہ نہیں ہے، چاہے وہ روزے میں استعمال کرے اور چاہے بغیر روزہ استعمال کرے۔ ہاں، اب رہ گیا سوال، ایک دن سوال اور ہوا تھا، لیکن اس وقت کے حالات کچھ اور بدل گئے ہیں، اور اس کا استعمال عام طور پر ہمارے علماء، ائمہ، حفاظ بطور دوا کر رہے ہیں۔ تو پہلے میرا موقف کچھ اور تھا، لیکن اب حالات، یہ زمانہ جو دیکھ رہا ہوں، تو اب حکم آپ ملاحظہ فرمائیے، اگر کسی نے لگا لیا اور نماز ادا کر لی تو میرے نزدیک وہ نماز فاسد نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر سینیٹائزر آپ کے ہاتھوں میں لگا ہو تو نماز سے پہلے آپ دھو ڈالیں، یہی بہتر ہے کہ خدا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ گھر کے 4-5 افراد کیا گھر میں تراویح یا 5 وقتہ نماز کی جماعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، جماعت، اللہ کے نبی نے فرمایا الاسران جماعہ، 2 لوگ جماعت ہیں۔ اگر 2، 3، 4، 5 افراد آپ کے گھر میں موجود ہیں اور لاک ڈاؤن کے سبب آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو کسی حال میں اپنے خدا کی عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آپ 5 وقت کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو آپ اپنے گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ 2-4 لوگ ہیں، اپنے 2-4 لوگ کھڑے ہو جائیے اور جماعت سے نماز پڑھ لیجیے کہ آپ کو نماز کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور جماعت کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ ہاں، جہاں مجبوری ہے کہ کوئی 2-4 لوگ ہیں لیکن وہاں پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، وہاں علیحدہ پڑھ لیجیے، اور اگر امام دستیاب ہو رہا ہے تو جماعت آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی، یہ جناب الطاف خان صاحب چشتی علی پورہ سے، انہوں نے سوال کیا ہے، کوئی بد مذہب اگر نعت لکھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی نہ ہو اور کوئی کفری کلمہ نہ ہو تو کیا سنی اس نعت کو پڑھ یا سن سکتا ہے؟ علی نگر، علی پورہ ہرپال ایم پی، جی ایم پی سے۔ یہ ہمارے الطاف خان صاحب چشتی ہیں جو ایم پی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے اگر کوئی بد مذہب کوئی نعت لکھے، اس میں سرکار کی تعریف و توصیف کرے، کوئی بے ادبی کے کلمات نہ ہوں تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایسے اشعار جس میں سرکار کی مدح ثنا ہو، کوئی بے ادبی کے الفاظ نہ ہوں، پڑھنے کی اجازت ہے۔ بہت سے کفار و مشرکین ہیں جنہوں نے سرکار کے بارے میں نعتیں کہیں اور ہم ان کے اشعار کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضل و کمال تو وہ ہے کہ غیر بھی جس کا اعتراف کریں، ہے نا؟ تو اس اعتبار سے اگر کسی نے پڑھ کر سنا دیا تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بد مذہبوں کے اشعار نہ پڑھے جائیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے حضور کہ فجر کی اذان سحری کے کتنے دیر بعد ہونی چاہیے اور جماعت کتنی دیر بعد کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سحری کا وقت ختم ہوتی ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اذان دے دیں، سحری کے وقت ختم ہوتے ہی اذان دی جا سکتی ہے، اور اتنی دیر آپ وقفہ کر لیں کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ آتے ہیں ان کو آنے کا موقع مل جائے، جماعت میں شرکت کا موقع مل جائے۔ اتنا فاصلہ کرنے کے بعد میں من جانبی شرع کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اذان کے بعد اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، 20 منٹ 25 منٹ، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اتنے منٹ میں ہمارے نمازی آ جائیں گے، اس کے اتنے منٹ کے بعد جماعت کی جا سکتی ہے۔ گھر میں اگر 2-4 روز پڑھ رہے ہیں تو آپ اذان جو محلے کی مسجد میں ہو رہی ہے وہی اذان آپ کے لیے کافی ہے، اس کے بعد آپ فوراً اپنی جماعت کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے گوپی گنج سے سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے،
جس کی بنیاد پر لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو جو افراد جمعے کی نماز مسجد میں نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو کیا وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ گھر پر ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، الحمدللہ میں اس سے پہلے 2-3 بار اس کا جواب دے چکا ہوں، اور پھر میری گزارش ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل علم کا دلائل کی بنیاد پر موقف مختلف ہو جائے، ان کے مابین اختلاف رائے ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو جانے کی بنیاد پر ہمیں کسی مخالفت کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور اخلاق و محبت برقرار رکھنا چاہیے، اپنے کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے، اور اپنی زبان کا کبھی بھی بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب جواب ملاحظہ فرمائیے، میں نے اس مسئلے کے سے متعلق متعدد کتابوں کا مطالعہ کیا، کئی کتابوں پر نظر ڈالی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فقہاء کرام نے جمعے کے دن جو جماعت ظہر کی مکروہ قرار دی تھی کہ یہ جماعت مکروہ تحریمی ہے، اس کی علت 2 چیزیں بیان کی۔ ایک تقلیل جماعت، کہ آپ جمعے کے دن جب ظہر کی جماعت الگ سے کریں گے تو ظہر کی جمعے کی جماعت میں تقلیل ہوگی، کمی آئے گی۔ اور دوسری علت بیان فرمائی صاحب تبیین الحقائق نے، اس میں لکھا کہ معارضہ علی وجہ المخالفہ، یعنی ظہر کی جماعت جمعے کی جماعت کے مقابل اور معارض اس کے مخالف قائم کرنا، یہ جماعت ظہر کے مکروہ ہونے کی علت ہے۔ اب ہم لاک ڈاؤن کے حالات میں جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم مساجد میں جانے ہی نہیں پا رہے ہیں، لہذا ہمارے نہ جانے سے وہاں تقلیل یعنی کمی بھی نہیں آئے گی، اور یہ جماعت ہم اپنی مجبوری میں قائم کر رہے ہیں تو اس کے مخالف و معارض بھی نہیں قائم کر رہے ہیں، لہذا یہاں معارضہ علی وجہ مخالفہ بھی نہیں ہے اور یہاں پر تقلیل جماعت بھی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی اس خادم کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے، کہ کتب فقہیہ کی عبارات اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ چلیے آگے چلیے۔ حضور مولانا صدام حسین بمبئی سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، بعض مقامات پر سینیٹائزر مشین لگی ہوئی ہے اور پولیس محکمہ باقاعدہ پوری باڈی کو سینیٹائز کروا رہی ہے، پورے جسم کو کہ وہ سینیٹائز مشین یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا جسم پر وہ دوا کا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ اچھا چلیے۔ کیا ایسا شخص اسی حالت میں مسجد آ کر یا گھر میں اسی حالت میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، تو دیکھیے میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر اس نے ہاتھوں میں لگائی، سینیٹائزر کا استعمال کیا، اور بہتر ہے کہ دھو لیا جائے، اور اگر نہیں دھویا یوں ہی جا کر نماز پڑھ لی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وہی حکم یہاں پر بھی ہوگا کہ اگر ڈی ایم اور دیگر آفیسران باقاعدہ کھڑے ہو کر سینیٹائزر آپ کے جسم میں لگوا رہے ہیں اور وہاں سے آپ نکلے نماز کے وقت ہم مسجد چلے گئے، تو اس خادم کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اس کو جا کر وہ غسل کر لے، اپنے جسم سے سینیٹائزر کو دھو لے، یہی بہتر ہے کہ خدا کے دربار میں اس کی حاضری ہو رہی ہے۔ پھر بھی اگر نماز پڑھ لی تو یہ چونکہ ایک حاجت کی وجہ سے علاج کے طور پر اس کا استعمال ہو رہا ہے، نماز فاسد و باطل نہیں ہوگی۔ یہ جناب محسن صاحب ہیں اتر دیناج پور سے، جی۔ انہوں نے سوال کیا کہ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کو جو قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، اس کو ختم تراویح کہنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے، ختم تراویح نہیں کہنا چاہیے، اس کو ختم قرآن ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ختم قرآن کریم کا موقع ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، تراویح ختم نہیں ہوتی۔ تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور شوال کا چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہیں، لہذا ختم تراویح نہیں کہنا چاہیے۔ جس دن قرآن مکمل ہو رہا ہے اسے ختم قرآن کریم ہی کی محفل کہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے حضور سوال کیا ہے کہ گھروں میں گھر کے افراد جماعت کر رہے ہیں اور امام ایسا ہے جس کے داڑھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا امامت کر سکتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے، اور یہ سوال اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان سے کیا گیا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 100 میں آپ کا جواب موجود ہے، جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر کئی افراد اکٹھا ہیں، وہ سب داڑھی منڈانے والے ہیں، اگرچہ وہ مسائل شریعہ سے واقف ہوں، قیادت بڑی اچھی کر لیتے ہوں، دیگر شرائط امامت پائی جاتے ہوں، لیکن اگر سب داڑھی منڈانے والے ہیں تو ان میں سے کسی کو امام نہ بنایا جائے، سب لوگ فردن فردن علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں، یہی حکم یہاں پر بھی ہے۔
तक लोग आ गए, हैं? अभी पढ़े नहीं है हाँ तो लुकमान सुनाते हैं। नहीं, लुकमान से कह दीजिए जो साहब तरावी पढ़ाते हों वो ज़रा दाढ़ी रखा लें। लुकमान ही पढ़ाते हैं। हाँ, दाढ़ी रखा लें तभी इजाज़त है, दाढ़ी मुंडाने की हालत में इमामत करने की इजाज़त नहीं। एक साहब ने हुजूर सवाल किया कि चाहे तरावी हो, चाहे नफल हो, चाहे फ़र्द हो, चाहे वाजिब हो, सारी नमाज़ों का हुक्म इस सिलसिले में एक ही है। हुजूर एक साहब ने सवाल किया कि मुझको 6 सूरतें आती हैं जी और मैं उन्हीं 6 सूरतों को 20 रकात तरावी में पढ़ लेता हूँ दोहरा के, जी। तो क्या मेरी नमाज तरावी हो जाएगी? अच्छा, कल भोगनीपुर से एक साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे 6-7 सूरतें याद हैं, 10 याद नहीं हैं, अलमतरा से नाश तक 10 सूरतें याद नहीं हैं, तो हम तरावी किस तरह अदा करें? तो मैंने जवाबन उनसे अर्ज़ किया था कि जितनी सूरतें आपको याद हैं इतनी ही आप पढ़ लीजिए, आपकी तरावी हो जाएगी। हर 2 रकत में 2-2 सूरत आप पढ़ती रहिए, आपकी तरावी हो जाएगी। फिर एक साहब ने मुझे सवाल किया कि हज़रत एक साहब हैं जिनको सिर्फ अलहम्द और कुल वल्लाह बस 2 ही सूरतें याद हैं, तीसरी सूरत कोई भी याद नहीं है, वो 20 रकत तरावी कैसे अदा करें? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप 2-2 रकत करके तरावी पढ़िए और अलहम्द के बाद हर रकत में एक बार कुल वल्लाह पढ़ते रहिए, आपकी सारी नमाज तरावी हो जाएगी। ये जनाब सुहैल साहब हैं फफून शरीफ से, जी। उन्होंने सवाल किया रोज़े की हालत में बाल काटना या नाखून काटना ये कैसा है? क्या बाल या नाखून काटने से रोज़े में कोई ख़राबी आ जाएगी? हालत रोज़ा में बाल काटना, नाखून काटना, बाल मुड़ाना, बाल छटाना, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। इसमें नमाज इसे रोज़े में कोई भी खरात, कोई कराहत, कोई कबाहत पैदा नहीं होगी। एक और सवाल किया है कि रोज़े में अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की खुशबू वगैरह सूंघने से रोज़ा बाकी रहेगा या टूट जाएगा? खुशबू सूंघने से, इत्र की खुशबू, गुलाब के फूल की खुशबू, चमेली की खुशबू, कोई भी खुशबू सूंघने से रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। और ये फरमा दें हुजूर की रोज़ा खोलने की दुआ, जी, इफ्तार की दुआ, जी। वो इफ्तार से पहले पढ़नी चाहिए या इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए? इससे पहले मैं कैंप वगैरह जब अंजुमन चिश्तिया मिसबाहिया रजिस्टर्ड भगवान शिव की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर कैंपों का सिलसिला चल रहा था, तब भी इस तरह के सवालात हुए, मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ और आज भी फ़ोन पर सवाल हुआ, आज भी मैंने जवाब दिया कि रोज़ा इफ्तार करने की जो दुआ है ये इफ्तार के बाद पढ़ना चाहिए, इफ्तार से पहले नहीं। आला हज़रत रहमत व रिज़वान से सवाल किया गया है, आपने भी फतवा रज़विया जिल्द नंबर 4 में वही जवाब इनायत फरमाया है, ये खादिम जो अर्ज़ कर रहा है। और मैं क्या अर्ज़ करूँ, मैं तो अपने अकाबिर की किताबों से जो हासिल कर लेता हूँ वही मैं आप की खिदमत में हाजिर कर देता हूँ। चलिए, एक साहब ने जो सवाल किया कि अगर मतबख के सामने, किचन के सामने टॉयलेट बना हुआ है तो ऐसा इसमें शरन तो कोई ख़राबी नहीं है? किचन के सामने अगर टॉयलेट बना हुआ है, शरान कोई ख़राबी नहीं है। फिर मेरा एक मशवरा है कि अगर टॉयलेट कुछ दूर हट के बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वहाँ से खाना पका रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो ज़रा नज़ाफ़त का ज़्यादा एहतमाम रहे, तो यही ज़्यादा अच्छा है। जी। और एक सवाल किया है कि मोबाइल है जिसमें कुरान शरीफ डाउनलोड है, अब वो मोबाइल अगर गिर जाए तो क्या कोई कफ़ारा लाजिम होगा? नहीं, अगर मोबाइल डाउनलोड था, मोबाइल में कुरान करीम डाउनलोड था और वो धोखे से गिर गया तो उस पर कोई कफ़ारा इस रूप में वाजिब नहीं होगा। ये जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब हैं दिल्ली से, उन्होंने सवाल किया है कि ऐसी कंपनी जिसमें ऐसे केमिकल तैयार होते हों जो मकान, दुकान, लेटरिन, बाथरूम वगैरह साफ़ करने में काम आते हैं, या फिर इंसान के ज़ाहिरी बदन की सफाई में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ऐसी किस्म की फैक्ट्री लगाना जायज़ है या नहीं? और इस फैक्ट्री की कमाई का क्या हुक्म है? चूँकि इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल सीवर वगैरह में या घर में या कहीं भी सफाई के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल भी जायज़ है। और जब इस्तेमाल जायज़ है तो उसका बेचना भी जायज़ है, बनाना भी जायज़ है, और बेचने बनाने से इसके ज़रिए जो पैसा हासिल होगा वो जायज़ है, हलाल है। एक साहब ने सवाल किया हुजूर की ज़ैद सुन्नी आलिम है और वो सऊदीया से पैसा लाकर सुन्नियों की बस्ती में मस्जिद तामीर करवाता है और उस मस्जिद में सारे सुन्नी नमाज अदा करते हैं, तो क्या उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सही है या नहीं?
سوال آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ ساتھ حضور یہ بھی واضح کر دیں کہ ابھی تک جو نمازیں اس مسجد میں ادا کی گئی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال میں سائل کو داد دیتا ہوں، ماشاءاللہ سائل بھی ایک متسلط سنی ہے، مجھے اس پر خوشی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ سوال آپ نے سن لیا، جب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک سنی عالم دین ہے، سعودیہ سے چندہ لایا، اس نے مسجد تعمیر کی، اس مسجد میں نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھیے عرب میں، سعودیہ عربیہ میں سارے بد مذہبی آباد نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، کرم سے کئی بار حاضری کی سعادت ہوئی، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے باشندگان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ان سے عقائد کے بارے میں کئی بار گفتگو بھی ہوئی۔ میں نے مدینہ شریف میں ان محفلوں میں بھی شرکت کی جو عربی میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار کی میلاد پاک کی محفل کرتے ہیں، اور محفل کے بعد تمام حاضرین کو بٹھا کر تبرک کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو وہاں سارے دیوبندی وہابی آباد نہیں ہیں، لہذا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کسی دیوبندی وہابی بے ایمانی کا پیسہ ہے، اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات برحق ہے کہ مسجد کی تعمیر میں کسی بد مذہب بد عقیدہ کا پیسہ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ وہاں پر گیا اور وہاں کے اہل اسلام سے وہ پیسہ لے آیا، اور آپ کو ان کے بے ایمان بد مذہب بد عقیدہ ہونے کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور جب تک کسی کلمہ گو کی بد مذہبیت اور بد اعتقادی کی کوئی تصدیق، کوئی ثبوت آپ کے پاس نہ ہو، اس وقت تک اس کو آپ مومن سمجھیں اور سنی سے العقیدہ مسلمان ہی جانیں۔ لہٰذا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو نمازیں پڑھے گی وہ بھی صحیح و درست ہیں۔ زید سنی عالم ہو کر دیوبندی کے یہاں سے چندہ کر کے لاتا ہے سنی مدارس کا، حالانکہ زید دیوبندیوں کے خلاف تقریر بھی کرتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہیں۔ ایسا عمل کرنے کے باوجود زید کی اس حرکت کی بنیاد پر کیا اس کی امامت میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، مدرسہ ہو یا مسجد ہو، مدرسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا قلعہ ہوتا ہے، مسجد خانہ خدا ہے، اس کی تعمیر کی اسباب مہیا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمیں اس کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اہل ایمان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بد مذہبوں سے چندہ لینا، ان کی جہاں چندہ کرنا، ان سے تعلقات رکھنا، یہ حرام ناجائز گناہ ہے۔ جو جانتے ہوئے ایسا کرتا ہو اس پر توبہ بھی فرض ہے، اور جب تک توبہ کر کے اس حرکت سے باز نہ آ جائے، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، حافظ ہو، مولوی ہو، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے، کہ گویا وہ بد مذہبوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ان سے اخلاق و محبت کے تعلق نہیں ہوتے تو وہ بد مذہبوں کے دروازے چندہ لینے نہیں جاتا، اور نہ ہی وہ ان کو چندہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اکابر کے نقش قدم پر قائم رکھے، اور غلط روش سے اللہ ہمارے قدموں کی حفاظت فرمائے۔ لڑکا لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیں کہ کیا 14 سال کا لڑکا نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ سوال تو دودھ نہیں دیتی۔ جی بس۔ لڑکی 9 سال کی عمر میں اگر کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، اور لڑکا 12 سال کی عمر میں اگر کوئی علامت ظاہر ہو جائے، مثلا نہانا فرض ہونے لگا، تو اس پر بالغ ہونے کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ اور 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی دونوں بہرحال بالغ ہیں۔ اگر لڑکا 14 سال کا ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے، کوئی بلوغ کی علامت پالی گئی ہے، تو اس کو تراویح اور دیگر نمازوں میں اگر کوئی دوسری خرابی نہیں ہے تو امامت کرنا جائز و درست ہے۔ یہ محمد ساحل اشرفی پالی مارواڑ راجستھان سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک قوم کے پرکھوں نے جنگل میں جنگل میں زمین تھی، بتایا جاتا ہے وہ زمین کسی نے مسجد کے نام دی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس قوم نے وہ زمین لگ بھگ 4 کروڑ روپے میں بیچ دی، اور پھر اس پیسے سے قوم نے شہر میں مسجد کی تعمیر کروائی، اور اس میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ خرچ آیا۔ باقی کے پیسے قوم نے جو زمین ان کے پاس تھی پہلے سے، قوم والوں کے لیے انہوں نے ایک مکان تعمیر کر دیا اور دکان بنا دی۔ اب جب اس کی آمدنی شروع ہوئی تو قوم کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ
کہ اس اعتبار سے کہ زمین قوم کی تھی اور پیسہ مسجد کا تھا، اب اسی آمدنی کے دو حصہ کیا جائے گا، آدھا مسجد کا اور آدھا قوم کے کاموں میں اور غریبوں کے لیے۔ محفوظ رکھنا۔ تو کیا یہ کرنا درست ہے یا غلط؟ اچھا جی سوال سن لیجیے، جی مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ سوال یہ کیا گیا، ایک مسجد تھی اور اس میں کچھ زمین وقف تھی پہلے سے، تو کمیٹی والوں نے اس زمین کو کیا کروڑ میں بیچ دیا؟ 4 کروڑ میں۔ 4 کروڑ میں بیچ دیا، اور اس پیسے سے ایک دوسری مسجد شہر میں تعمیر کروائی۔ پھر جو پیسہ بچ گیا اس سے انہوں نے ایک مسلمانوں کی رہنے وہنے کے لیے یا شادی بیاہ کے انتظامات کے لیے ایک مکان بنا دیا اور ایک مارکیٹ بنا دی۔ جی پھر یہ کہا کہ اس مکان اور اس مارکیٹ سے جو آمدنی آئے گی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، جی۔ ایک حصہ مسجد میں، مسجد کو دیں گے اور ایک حصہ مسلمانوں کے رفاہی کام میں، جی۔ ضروریات میں خرچ کیا جائے گا۔ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ لیا آپ نے؟ اب جواب سنیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسجد کے لیے کچھ زمین وقف تھی، مسجد کی زمین تھی، اس کو بیچ ڈالا، بیچ کر اسے دوسری مسجد انہوں نے تعمیر کروائی، تو مسجد کی موقوفہ زمین کو بیچنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ پھر اس لیے بیچا انہوں نے کہ یہ بیچ کر ہم ایک مسجد شہر میں اس کی پیسے سے تعمیر کروا لیں، تو ایک مسجد کی آمدنی اس کے وقف کو دوسرے مسجد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کا یہ بیچ کر دوسری مسجد بنانا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر جو پیسہ بچ گیا اس سے شادی گھر بنانا یا مارکیٹ بنانا، پھر یہ کہنا کہ آدھا پیسہ مسجد میں دیں گے، آدھا مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں خرچ ہوگا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ جتنے لوگوں نے یہ کام کیا، جتنے ملبس ہیں، جنہوں نے تعاون کیا، سب کے سب گناہ گار ہیں، اور ان پر اس مسجد کا تاوان لازم ہے۔ جس مسجد کی 4 کروڑ کی زمین تھی اور 4 کروڑ روپیہ انہوں نے ایک مسجد میں، مکان میں اور دکانوں میں خرچ کیا، ان کمیٹی والوں پر، بنانے والوں پر تاوان لازم ہے کہ وہ سارا پیسہ اس مسجد کو واپس کریں، جس مسجد کی زمین کو بیچ کر انہوں نے مسجد بنائی اور مکان، دکان وغیرہ تعمیر کروائی، ان سب پر تاوان واجب ہے، اور وہ اس کا ادا نہ کریں۔ ایک ان کی بہت بڑی غلطی ہے، وہی مانا کہ ان کو فیصلہ یہ نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو اس فیصلے سے پہلے اپنی جماعت کے ذمہ دار علماء اکرام، مفتیان اعظام سے رابطہ کر کے شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، اور شرعی حکم معلوم کرنے کے بعد پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ فیصلے کرنا کمیٹی کا کام نہیں ہے، عوام کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ دارانہ فیصلے ہیں، یہ ذمہ دار مفتیان اکرام، علماء اکرام ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ذمہ دار علماء اکرام سے، مفتیان اعظام سے رابطہ کر لیا ہوتا تو اس عظیم گناہ کے وہ لوگ مرتکب نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اللہ نے علماء، مفتیان اکرام کو بڑی عزتیں بخشی ہیں، اور قوم کو ہر وقت ان کی ضرورت ہے۔ اگر اس ضرورت کو احساس انہوں نے کر لیا ہوتا تو اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ بہرحال اس کا تاوان دینا ان سب پر لازم ہے۔ چلیے جناب محمد رضا المصطفیٰ تحسین قادری نعمانی شیش گڑھ سے، انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے، اور ساتھ ہی مہر سنت کی مقدار کتنی ہے؟ دیکھیے، مہر فاطمی کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا اسے مہر فاطمی کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ سرکار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 مسقال تھا، 400 مسقال چاندی، اور 400 مسقال چاندی کے 160 روپے بنتے ہیں، 160 روپے، یہ سرکار فاطمہ کا مہر تھا۔ اب رہ گیا کہ کم سے کم مہر کتنا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے، اور درہم چاندی کا ہوتا ہے تو 10 درہم جو ہے یہ 2 تولہ 4.5 7.5 ماشا چاندی بنتی ہے،
لہذا کم سے کم مہر 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہونی چاہیے۔ اب اس کا پیسہ کتنا بنے گا یہ آپ مارکیٹ میں معلوم کر لیجئے، چونکہ جیسا بھاؤ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ویسے تولے کی ماشے کی قیمت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اسی میں اور ایک سوال کیا حضور کہ کیا 3.5 تولہ چاندی کا مہر ادا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس کی قیمت سکہ تقریباً بس 3.5 تولہ چاندی، چونکہ میں نے بتا دیا کم سے کم مہر 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہونا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ 3.5 تولہ اس سے زیادہ ہے، لہذا 3.5 تولہ چاندی اگر مہر میں رکھی جائے گی تو مہر ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ مولانا غلام محمد صاحب نے کیا ہے حضور گوبھی گنج سے جی، کہ ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور دھواں اس کے منہ میں چلا گیا تو اس کا روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ ہمارے مفتی غلام محمد صاحب گوبھی گنجوی انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر دھواں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ بیٹھے تھے، دھواں اڑ رہا تھا اور اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی، کچھ لوگ سونار کے پاس سونا گروی رکھتے ہیں جس پر سونار کچھ پرسنٹیج لیتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ گروی رکھنا سامان، دیکھیے گروی رکھنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رہن رکھنا، یہ تو جائز ہے، اللہ کے نبی سے باقاعدہ ثابت ہے، احادیث میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے، فرحان مقبوضہ یہ قرآن کریم کو پڑھیے۔ تو بہرحال رہن رکھنا یہ جائز ہے، لیکن جو اپنے پاس رہن رکھ رہا ہے اس سے کچھ پرسنٹیج لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ایک صاحب نے کیا حضور کہ کیا حاملہ عورت کو حمل کی وجہ سے جو پلٹی آتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے اگر منہ بھر قے آئی اور اس کے بعد میں اس قے کو اس نے نگل لیا کچھ حصہ تو روزہ ٹوٹے گا قصدن نگل لینے سے، ورنہ چاہے 10 بار قے ہو چاہے 20 بار قے ہو، صرف قے کرنے سے قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی، ایک صاحب نے اور سوال کیا کہ نکاح کے لیے کم سے کم کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ نکاح کے لیے کم سے کم 2 عاقل و بالغ اہل ایمان چاہیے، حرین عاقلین بالغین مسلمین، نا 2 گواہ چاہیے، اگر 2 گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ کیا حضور گواہوں کی کوئی شرح عمر؟ میں نے بتا دیا حرین عاقلین بالغین، آزاد ہوں بالغ ہوں عقل مند ہوں مسلمان ہوں۔ چلیے، کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے رکھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ فدیہ ادا کرے گا؟ دیکھیے یہ قرآن کریم نے اس کو بیان فرما دیا ہے، اگر مریض ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہے، اور فدیے کی مقدار ہے صدقہ فطر کی مقدار، جو صدقہ ایک آدمی کی طرف سے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی فدیے کی مقدار ہے کہ 1 روزے کی طرف سے 1 صدقہ فطر اور 30 روزوں کی طرف سے 30 صدقہ فطر ادا کرے۔ ایسا شیخ فانی یا ایسا مریض کہ جس کی دوبارہ صحت بحال ہونے کی امید نہیں ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، اور اگر صحت باقاعدہ بحال ہو جائے، روزے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے تو پھر قضا ہی اس پر لازم ہوگی۔ جی، یہ جناب ساحل اختر صاحب کشن گنج بہار سے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی غیر مذہب اگر یہ کہے میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کرتا ہوں اور وہ زبان سے کلمہ طیبہ نہ پڑھے تو کیا وہ ایسی صورت میں مسلمان ہو جائے گا؟ بد مذہب کیا کہا اس نے؟ میں اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہوں یا مذہب اسلام میں قبول کرتا ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے، مذہب اسلام کو قبول کر لینا یہ لا الہ الا اللہ کو مان لینا ہوا، محمد رسول اللہ کو مان لینا ہوا، قرآن کو مان لینا ہوا، اللہ کو ایک مان لینا ہوا، رسول اللہ کو آخری نبی مان لینا ہوا، اس لیے کہ اس کے بغیر اسلام میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
لہٰذا کسی نے یہ کہہ دیا، اگرچہ تفصیل بہتر تھی کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، لیکن وہ یہ کہتے میں مذہب اسلام کو قبول کرتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اسلام میں داخل ہونا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تمام چیزوں کو مان لینا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اگر کوئی نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کی جگہ ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تینوں جائز ہیں، لیکن نماز ہو جائے گی۔ ایک میں سن رہا ہوں، اہل سنت سے میری ایک اور اپیل ہے، ایک گزارش ہے، پھر میں مزید سوالات کے جواب دیتا ہوں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے سبب جو اسلامی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اسلامی مدارس کن پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مدارس کا انتظام ہوتا تھا، اور اب اس کے انتظامات کا دروازہ ایک دم بند ہے۔ بڑی فکریں ہیں اہل مدارس کو کہ اب شوال میں ہمارے مدرسے کیسے کھلیں گے اور کیسے چلیں گے۔ لہذا میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ دینی مدارس یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ ہیں۔ حافظ، عالم، مفتی، فاضل یہ سب تیار کر کے یہ مدارسی آپ کو دیتے ہیں، اور مدارسی دینی رسول اللہ کی خدمات اس وقت آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور انہی دینی مدارس میں ایک اہم ادارہ جامعہ سمدیہ بھپون شریف ہے، جو آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر بھپون شریف کے آقاؤں اور وہاں کے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فیض و برکات کا مظہر ہے، جو سرکار حافظ بخاری، منبع الحسنات، حافظ دارالخیرات، صدر مجلس علماء اہل سنت سرکار حافظ بخاری، حافظ کلام باری سیدنا الکریم سرکار خواجہ سید عبد الصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھپون شریف ان کی ذاتی بابرکات سے منسوب ہے، اسی لیے اس کا نام جامعہ سمدیہ ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اہل سنت درمیان ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً 450-500 باہر کے طلبہ رہتے ہیں، جس میں 23-24 مدرسین ہیں، بڑے باصلاحیت قابل افتاء کا کورس کیے ہوئے بہت قابل ترین اساتذہ الحمدللہ رہتے ہیں، اور حفاظ قراء سب وہاں موجود ہیں۔ ہر سال الحمدللہ حفاظ، علماء، فضلاء اور مفتیان کرام کی وہاں سے دستار بندی ہوتی ہے۔ اعدادیہ سے لے کے شعبہ افتاء مفتی کی کورس تک کی ایک معیاری تعلیم وہاں پر ہوتی ہے۔ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ایڈٹ ہے کہ گورنمنٹ پیسہ دیتی ہو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آستان عالیہ کے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے وہ ادارہ چل رہا ہے۔ میرے آقا نعمت سید المتوکلین، امام الکاملین، یکتا زمانہ اکبر المشائخ سرکار سید محمد اکبر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے ولایت سے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے سربراہ اعلیٰ آپ کے شہزادہ گرامی وقار مفکر اسلام حضرت علامہ سید انور میاں صاحب قبلہ داماد اللہ العالی ہیں، اور ان کی حیات اور ان کی زندگی ہی کا نام جامعہ سمدیہ ہے۔ 3 منزلہ شاندار عمارت ہے، تعلیم و تربیت کا ایک معیاری نظم ہے، اور اس وقت اس کے ناظم اعلیٰ حضور حضرت علامہ سید انور میاں صاحب قبلہ جو حاجی میاں صاحب قبلہ داماد اللہ العالی کے لقب سے ملقب اور مشہور ہیں، ان کے صاحبزادہ گرامی وقار حضرت علامہ مولانا سید غلام عبد الصمد میاں صاحب قبلہ اس وقت اس کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور نظامت کے سارے فرائض اور ذمہ داریاں وہی انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے سربراہ اعلیٰ آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر بھپون شریف کے صاحب سجادہ، اس عظیم مسند کے صاحب سجادہ، شیخ طریقت والا منزلت عظیم المرتبت حضرت علامہ سید اختر میاں صاحب قبلہ داماد اللہ العالی ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے حالات میں دینی مدارس قسم پرسی کے شکار ہیں، لہذا آپ حضرات جہاں دیگر مدارس دینیہ کا خیال رکھیں، وہیں آپ اپنی اس محبوب ترین اور ایک قابل قدر ادارے کے بھی ہر طرح خیال رکھیں۔ سال میں تقریباً 70-75 لاکھ کا خرچہ ہے، اور گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کے چاہنے والے، اللہ کے نبی کی امت ہی ان خدمات کو انجام
دے رہی ہے، لہذا میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے اللہ توفیق دے تو دیگر مدارس دینیہ بھی آپ خیال رکھیں اور اس محبوب ادارے کی خدمت بھی آپ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائیں ضرور عطا فرمائے گا۔ پروردگار ہمیں آپ سب کو دینی خدمات کی توفیق عطا کرے اور اپنی رضا کے لیے توفیق عطا کرے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آگے چلیے۔ جھانسی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ سوال یہ کیا گیا کہ روزے کی حالت میں تھا، وہ سویا، اسے نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چلیے۔ ایک صاحب نے حضور سوال کیا کہ اگر سنت مؤکدہ کی پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے اور آخری 2 رکعت میں سورت نہ ملائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا تھا اور دوسری 2 رکعتوں میں بعد میں قاعدے کے بعد آخر والی 2 رکعتوں میں سورت نہ ملائی تو نماز سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ جناب ساحل صاحب کشن گنج بہار سے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اگر روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ جسم سے کہیں جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے اور وہاں سے خون نکل جائے جی، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ خون نکلنے سے اگر کوئی زخم ہو گیا یا ہاتھ پر گھسا کٹ گیا اور خون جاری ہو گیا تو دم نکلنے سے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے غلطی سے انجیکشن والا سوال کر دیجیے ذرا جی۔ اگر وضو کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر وضو کرتے میں پانی حلق سے اتر گیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جی یا ڈریپ بوتل لگوانا، جی، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ انجیکشن کے بارے میں یہ بہت قدیم مسئلہ ہے اور ہمارے تمام مفتیان اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور انجیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ انجیکشن گوشت میں لگائے جاتے ہیں، کچھ انجیکشن نس میں لگائے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نس میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے۔ یوں ہی اگر کوئی سخت بیمار ہو گیا، کوئی شخص سخت بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ اس کو دست زیادہ آ رہے ہیں، لہذا پانی نکل گیا ہے اور بوتل کی ضرورت ہے، اور ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں توڑنا چاہتا کہ دوا کھاؤں، جس طرح انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بوتل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضور یہ مولانا وسیع صاحب بہرائچی، جی، خطیب و امام جامع مسجد رورا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر امام کے پیچھے 4 مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ چاروں 1-1 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ تو سوال بھی ہو چکا ہے، جی ہو چکا ہے، کیوں دہرا دیا بولو جی؟ یہ سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے، میں جواب بھی دے چکا ہوں کہ اگر کہیں پر ایسی مجبوری درپیش ہے کہ پرشاسن کا یہ آرڈر ہے کہ آپ 1 میٹر کی دوری پر کھڑے ہوں ورنہ آپ کو زد و کوب یا سخت پریشانی کا سامنا ہوگا، ایسی صورت میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک صاحب کے مکان کی چھت مسجد کی چھت سے ملی ہوئی ہے، صاحب مکان اپنی چھت پر مسجد کے امام کی اقتداء میں فرض نماز اور تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی؟ اگر صفیں متصلاً وہاں تک پہنچ جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ نہیں، مسجد کی چھت اور ان کی چھت کے درمیان دیوار بھی حائل ہے، علیحدہ ہے، تو دیکھیے ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اقتداء کے لیے اتحاد مکان شرط ہے، یعنی مقتدی اور امام دونوں کی جگہ ایک ہونا چاہیے۔ لہذا اب مسجد یہاں ہے اور کسی کے مکان میں دیوار بھی کھڑی ہے اور مکان اس کا علیحدہ ہے تو وہاں پر اس کو اس امام کی اقتداء کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چھت ملی ہوئی ہے، ملی دیوار بھائل ہے۔ چلیے، مسجد میں لگے ہوئے فریزر کا پانی گھر لے جانا کیسا ہے؟ مسجد کے فریزر کا پانی گھر لے جانا جائز نہیں ہے، وہ خاص وہاں جو مصلی نماز پڑھنے کے لیے آئیں ان کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ جناب محفوظ رضا صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اگر حافظ نے 12 رکعت تک 12 صفحہ پڑھا اور 13واں صفحہ بھول گیا تو کیا 12 رکعت تراویح ہوئی؟
اگر حافظ نے 12 صفحہ 12 رکعت میں پڑھے اس کے بعد ایک صفحہ چھوٹ گیا، ایک صفحہ چھوڑ کر آگے پڑھ گیا تو نماز تو ہو ہی گئی، یہ 12 رکعتیں بھی ہو گئیں، بعد کی جو رکعتیں وہ بھی ہو گئیں۔ ہاں یہ مسئلہ یہاں پر رہے گا، یہ جو ایک صفحہ چھوٹ گیا ہے بعد کو اس کا پورا کرنا اس پر لازم رہے گا۔ اگر یہ صفحہ اس نے بعد کو تراویح میں نہ پڑھا تو قرآن مکمل نہیں ہونے پائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص کی رمضان میں آنکھ دیر میں کھلی، وہ یہ سمجھتے ہوئی کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کھانا کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، پھر بھی اس شخص نے روزہ رکھ لیا، تو ایسے شخص کا روزہ ہوا ہے؟ ہاں، اور اس صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ اس نے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد کھانا کھایا اور بعد کو معلوم ہوا کہ سحری وقت پہلے ختم ہو گیا تھا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس روزے کی رمضان کے بعد اوپر قضا لازم ہے۔ یہ نظام بھائی بنگلور سے انہوں نے سوال کیا، گھر میں میاں بیوی اور 2 نابالغ بچے ہیں تو کیا جماعت ہو سکتی ہے، اور اگر جماعت سے نماز ہم ادا کریں گے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہمارے فقہاء نے ترتیب یہ لکھی ہے کہ پہلے بڑے کھڑے ہوں، پھر بچے کھڑے ہوں اور عورتیں سب سے پیچھے کھڑی ہوں، یہی ہمارے فقہاء نے ترتیب لکھی ہے۔ لہٰذا پہلے امام کھڑا ہو، پھر بچے کھڑے ہوں، اس کے بعد میں پھر عورت کھڑی ہو۔ عورتیں جماعت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں تنہا عورتیں جماعت نہیں کر سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی۔ شوگر کا مریض اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، میں نے جانے کتنے شوگر کے مریض دیکھے ہیں کہ وہ شوگر کے مریض ہیں اور بحمدہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ 300 روزے رکھتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں۔ لہذا شوگر کے مریض کا روزہ معاف ہو جائے اور فدیے سے کام چل جائے، میری نظروں میں بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ جناب مشتاق احمد صمدی صاحب اتر دیناج پور سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی امام کسی کے گھر پر تراویح کی نماز پڑھائے تو کیا اس گھر کی عورتیں اس امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ جی نہیں پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کسی غیر محرم کے ساتھ عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ میں مال کی جگہ ہم آٹا خرید کر تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہاں، آٹا، گیہوں، چنا، کپڑا، یہ سب چیزیں مال ہیں، لہذا اگر زکوٰۃ میں آپ یہ چیزیں خرید کے اور مستحقین زکوٰۃ کو دیں جو مومن ہوں اور مالک کے نصاب نہ ہوں، ہاشمی نہ ہوں، آپ کے اصول و فروع میں نہ ہوں، تو اس انداز میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، ادا ہو جائے گی۔ یہ جناب شان محمد دیکھو بھائی، 1 گھنٹہ آگے بڑھ گیا ہے مسئلہ۔ ہاں بس ہاں چھوڑ دیجیے۔ بند کر رہا ہوں بس۔ ہاں، یہ حاجی صاحب اور رئیس ہیں، انہوں نے سوال کیا گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم نے کھانا بنایا ہے روزے کی حالت میں، کیا ہم اس کھانے کو چکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، ہمارے محترم حاجی صاحب یہ اور سے بول رہے ہیں کہ گھر پہ مہمان آئے ہیں اور کھانا بن رہا ہے تو مہمانوں کے لیے بننے والا کھانا چکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، اس صورت میں کھانا روزے دار کو چکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن صورتوں میں چکھنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے یہ ان صورتوں میں نہیں ہے۔ مثلا کوئی شوہر ہے، بڑا بد مزاج ہے، نمک زیادہ ہونے پر، مرچ کم ہونے پر پتہ نہیں زمین و آسمان کے قلابے ایک کر دے، گالی بکے، مار پیٹ کرنے لگے۔ اگر کوئی ایسا بد مزاج شوہر ہے تو بیوی کو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں کھانا چکھ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن کھانے کی نہیں، چکھ زبان کو رکھ کے مزہ دے کر تھوک دے۔ اور یہ مہمانوں وغیرہ کی جو صورت ہے اس طرح کی صورتوں میں نہیں ہے، لہذا چکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام کے سوال ہیں، چلیے۔ یہ مفتی تبریز صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا حضور کہ سنی مسجد میں جمعہ کے روز ہر عقیدے کے لوگ آتے ہیں اور وہ چندہ دیتے ہیں، ایسا چندہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بڑا ایسا ہے کہ بد مذہبوں سے چندہ لینا ہی میری نظر غلط ہے، لینا ہی نہیں چاہیے، اور یہ آپ کی لاپرواہیاں ہیں، اور جو تسلب سنیت میں ہونا چاہیے وہ آپ کی تسلب کی کمی ہے۔ اگر آپ متسلب ہوتے تو کسی بد مذہب کی آپ کو چندہ دینے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ ان کی اصلاح سے پہلے آپ اپنی اصلاح کیجیے اور اپنے اندر سنیت کا تسلب پیدا کیجیے۔
یہ مولانا عمر صاحب ہیں سندر پور سے، انہوں نے سوال کیا وہ سلام جو تحریری شکل میں کیا جائے اور جواب بھی تحریری شکل میں دیا جائے تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ دیکھیے کسی کا خط آیا، اس میں لکھا محترم السلام علیکم، تو اس خط کا اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ خط میں سلام پڑھتے ہی فوراً آپ زبان سے سلام کا جواب دے دیں، فوراً جواب دے دیں، اس لیے جواب تو آپ پر جو ہی سلام آپ تک پہنچا آپ پر جواب واجب ہو گیا، فوراً جواب دے دیں، اور پھر آپ جب خط لکھیں تو پھر مزید اس میں جواب لکھ دیں۔ بہرحال جس طرح زبان سے سلام کرنے اور جواب دینے پر ثواب ملتا ہے، سلام لکھ کر بھیجنے اور جواب دینے پر بھی ثواب الحمدللہ ملتا ہے۔ یہ جناب نفیس بھائی صاحب ہیں راٹ سے، انہوں نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں صابن سے نہانا اور سر پر خوشبودار تیل لگانا یا ٹھنڈا تیل لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں صابن سے نہانا، شیمپو سر میں لگانا، ٹھنڈا تیل سر میں لگانا، آنکھ میں سرما لگانا، کپڑوں میں عطر لگانا، یہ سب جائز و درست ہے۔ ایک سوال، موبائل میں قرآن شریف لوڈ ہو یا مزار شریف کی فوٹو وغیرہ ہو اور جیب میں موبائل ہو تو کیا لیٹرنگ میں جا سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ ایسا موبائل جس میں قرآن کریم وغیرہ ہو، اس موبائل کو استنجے پاخانے وغیرہ نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ قرآن جب معلوم ہے اس میں قرآن کریم ہے اور مزارات طیبہ کے نقشہ جات بھی ہیں، گنبد خضرا اس میں پڑا ہوا ہے، کعبہ معظمہ کا نقشہ پڑا ہوا ہے، بغداد شریف اجمیر شریف کا نقشہ پڑا ہوا ہے، یہ نقشے بھی قابل احترام ہیں، قابل تعظیم و تکریم ہیں، لہٰذا آپ کو جب معلوم ہے تو ایسا موبائل استنجا خانے نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ عابد چشتی صاحب راٹ سے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈالنا کیسا ہے؟ ہمارے مولانا عابد چشتی صاحب یہ جامعہ سمدیہ کے مدرس ہیں، راٹ کہنے والے ہیں۔ دوسرے صاحب اچھا، یہ کوئی دوسرے عابد صاحب ہیں، عابد چشتی صاحب راٹ کی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ کا ڈراپ ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جو سرمے کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضور ایک سوال، یہ عبد المجید بھائی ارئی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں لپ بام لگانا کیسا ہے؟ ہونٹوں پر وہ ہونٹ سوکھنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، اگر ہونٹ پھٹ رہے تھے اور کسی نے ہونٹوں کی خشکی اور چڑچڑاہٹ دور کرنے کے لیے اس نے کوئی کریم وغیرہ لگا لی کہ جس سے کھال نرم ہو جائے اور تکلیف نہ ہو، تو اس طرح وہ لگائے کہ اس کی اجزاء منہ میں اندر نہ جائیں، باہری سے اس نے لگا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو گیا؟ محترم حضرات، کافی وقت ہو گیا ہے اور ہماری صحت کے لیے آپ لوگ دعا فرما دیں، طبیعت ذرا میری اچھی نہیں چل رہی ہے۔ ارے بھائی کیا اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم سامنے آ گیا۔ انسان اپنے اصول اور اپنے فروع، یعنی یہ جس کی اولاد میں ہے، نانی، نانا، دادی، دادا، اوپر تک چلے جائیے، اپنے باپ، اپنی ماں، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے جو نسل میں ہیں، بیٹا بیٹی یا ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، ان میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شوہر و بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی جو بنو ہاشم میں سے ہوں، وہ چاہے سادات اکرام ہوں اور چاہے سادات اکرام کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں جو ہاشمی خاندان سے ہوں، مثلاً حضرت عباس کی اولاد ہو تو وہ بھی ہاشمی ہے، تو ہاشمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بقیہ ان کے علاوہ کسی کو بھی جو مالک کے نصاب نہ ہو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ بمبئی سے ایک صاحب نے حضور سوال کیا، جناب مولانا عادل صاحب ہیں بمبئی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کیا اصول حدیث کی روشنی میں کسی کافر سے حدیث لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، میرے نزدیک
راوی کا عادل ہونا چاہیے. بہت سے شرطوں میں ایک بھی ہے راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، تو وہ راوی عادل ہی نہیں ہے. لہذا میرے نزدیک کسی کافر کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے. اب میری گزارش ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میری طبیعت ذرا اچھی نہیں چل رہی ہے. آپ حضرات میری صحت کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ اپنی رضا کے لیے خدمت کرنے کے لیے قوت و طاقت عطا فرما دے. اب اور بھی سوالات باقی ہیں، ان کو میں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں. اور اب انشاءاللہ 30 اپریل آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ یہ لائیو پروگرام چلے گا. جب تک آپ سوالات پہنچاتے رہیں انشاءاللہ ہم جمعرات کو 30 اپریل کو انشاءاللہ 11 بجے سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین رسول اللہ پر قائم رکھے، اخلاص، للہیت، اپنا خوف عطا کرے، اپنے محبوب کی اتباع عطا کرے. اللہ اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی اور ایمان پر اللہ تعالی ہمارا آپ سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے، میرے نبی کی تمام امت کی حفاظت فرمائے. ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری سنی خانقاہیں، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اللہ میرے نبی کی تمام امت کی حفاظت فرمائے. اسلام کا، مسلمین کا اللہ بول بالا فرمائے. اور اس وقت جو کرونا وائرس کی شکل میں بلا نازل ہے، میرے پیارے نبی کی عظمتوں کا صدقہ، ان کے اہل بیت کا صدقہ، ان کے پیارے مہاجرین و انصار کا صدقہ، اور میرے غوث پاک، میرے غوی نواز، میرے مشائخ کرام کا صدقہ، اللہ اس بلا، اس وبا کو دفع فرما دے. تمام مومنین، تمام امت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ اس بلا سے حفاظت فرمائے اور ایمان پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.